ہمارے پاس آج آیا ہے راشد علوی صاحب کا حیدرآباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ آج کل بہت سی تنظیمیں زکوٰۃ یا فطرے کی رقم وصول کر کے شفاخانوں یا مقروض اور بیماروں کو دے دیتی ہیں یا بعض غریب لڑکیوں کی شادی پر خرچ کر دیتی ہیں. تو کیا ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دینا درست ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ تنظیمیں واقعی مستحق لوگوں پر خرچ کرتی ہیں اور ان تک وہ رقم پہنچ جاتی ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ذرا لحاظ رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے اندر تملیک شرط ہے. تملیک کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں پہنچنی چاہیے. اس کے ہاتھ میں جب تک نہیں پہنچے گی مستحق کو زکوٰۃ، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب یہ جو تنظیم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، کلرک ہیں یا جو بھی ہیں، یا کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ تو زکوٰۃ کے مستحق ہیں نہیں. وہ تو آپ سے لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر وہ شفاخانے پر یا یتیموں پر یا بیواؤں پر یا شادی پر خرچ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب وہ رقم مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے. اس سے پہلے تو وہ پروسیس میں ہے. گویا کہ آپ نے تو ایک صاحب کو دی کہ لو بھائی ذرا فلاں کو دے دو، تو وہ دینے کے لیے ذمہ دار ہے. اب تو آپ کی زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب وہ رقم مستحق تک پہنچ جائے، اس کے ہاتھ میں تملیک ہو جائے، مالک بن جائے وہ. اس وقت میں اور اس طرح کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے وہ آپ دوا کی شکل میں بیماروں کو دے دیں، چاہے غریبوں کو کپڑوں کی شکل میں دے دیں، لحاف دے دیں، اور کسی کا مکان اگر بنوانا ہے تب وہ میٹیریل کی شکل میں آپ اس کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ میٹیریل ہے مکان کا، یہ ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں، تو وہ بنا دے، اپنے آپ وہ بنا. لیکن مستحق وہ ہونا چاہیے جس کے لیے آپ دے رہے ہیں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی. بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی خرچ کر دے آدمی، اپنے ہاتھ سے خرچ کر کسی غریب بچی کی شادی ہے تو اس میں خرچ کر دے. اس طرح کی تنظیمیں ہیں کیا؟ بہت ہیں. یہاں بھی بیت الزکوٰۃ کے نام سے آپ نے دہلی میں جامعہ نگر میں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ فنکشن کر رہی ہے نہیں. اچھا، اور رمضان میں تو آپ دیکھیے آپ کے جتنے بھی یہ اسکولز ہیں، مدارس ہیں، وہ تو لیتے ہی لیتے ہیں، اور تنظیمیں بھی لیتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں لیتی ہیں. جماعت اسلامی بھی زکوٰۃ کی رقم لیتی ہے، جمعیت علماء بھی لیتی ہے، اور بھی لوگ لیتے ہیں. تو وہ کہتے تو اچھا مدارس میں بھی ہے کہ مدارس میں وہ مدرسین تو غالباً اس کے مستحق نہیں ہوتے کہ ان کو تنخواہ دی جائے اس کی. لیکن طلباء پر جو خرچ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، طلباء پر، ان کے کھانے پر، کپڑے پر، وہ سب صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ ان تک پہنچے اور صحیح ہاتھوں سے وہ ان کو مل جائے تو وہ کوئی حرج نہیں اس میں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا ہے، اور یہ بھیجا ہے ہمیں عرشی صاحبہ نے حیدرآباد سے ہی. یہ لکھتی ہیں کہ آج کل بہت سی فلاحی تنظیمیں فساد زدہ لوگوں میں فساد سے متاثرہ لوگوں کے لیے مکانات وغیرہ تعمیر کرا دیتی ہیں. تو کیا ان میں بھی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ اس میں بھی دی جا سکتی ہے. وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ مال کی شکل میں اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ دے دیجئے. اب یہاں بھی کیا ہے کہ آپ نے ایک مکان بنوایا اور ایک لٹے پھٹے غریب کو آپ نے دے دیا، وہ تو گویا اس کو مالک بنا دیا. جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو وہ اس کا یعنی مستحق کو وہ پہنچ گیا. تو اور یا غریبوں کے ہاتھ میں اگر آپ دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں یا سلائی کی مشین دے دیتے ہیں یا اس طرح کے اور کو اس کے اوزاروں میں سے کوئی چیز آپ اس کو دے دیتے ہیں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا حافظ صاحب، ابھی آپ نے بھی کہا اور سب لوگ جانتے بھی ہمارے ناظرین کہ زکوٰۃ جو ہے مستحق تک پہنچنی چاہیے. وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا. ٹھیک، تو بہتر کون ہے، یعنی اصل مستحق کون ہے زکوٰۃ کا؟ بھائی اصل مستحق تو دیکھیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہ پوری آیت ہے کہ سب سے پہلے مستحق جو ہیں اس کے فقراء اور مساکین ہیں. تو فقراء اور مساکین وہی کہ جن کے پاس کھانے پہننے کو نہیں ہے، یا ایک وقت کا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کیجیے آپ. اور اس میں بھی جیسا کہ آیات میں یہ ہے کہ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو ادا کرو. تو رشتہ داروں میں بھی یہ دیکھا جائے، لیکن اس میں زکوٰۃ تو پھر یہ دیکھنی پڑے گی رشتہ داروں کو دینے کے لیے تو ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر مالدار رشتہ دار ہیں آپ کے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں. ان کو تو آپ صرف ایک تحفے کے طور پر یا اپنے بھائی بندی میں دے دیں، لیکن وہ زکوٰۃ تو رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی. ہاں، اگر مستحق زکوٰۃ کا آپ کے رشتہ داروں میں ہے تو پہلے اس کو دیجیے، اس کے بعد دوسروں کو دیجیے، غرباء اور مساکین کو دیجیے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب.
اگلا خط ہمارے پاس دلی سے ہی آیا ہے. خالد اشرف صاحب نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میں تجارت کی نیت سے زمین خرید کر فلیٹ تعمیر کراتا ہوں اور فروخت کر دیتا ہوں, تو کیا ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی, مکان جو آپ گویا کہ آپ مکانوں کی تجارت کر رہے ہیں, آپ مکانوں کا بزنس کر رہے ہیں, تو وہ تو ایک بزنس ہے. جیسے آپ کرسیاں بنا کر بیچ دیں, میزیں بنا کر بیچ دیں, یا الماریاں بنا کر بیچ دیں, تو وہ ایک چھوٹی رقم ہوتی ہے. فریج بنا کر بیچ دیں, تالے بیچ دیں آپ بنا کر, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بنا کر بیچی جاتی. اور ایک مکان ہے, آپ کا رہنا تو مقصد ہے نہیں اس میں. ہاں, اگر اپنے رہنے کے لیے مکان آدمی بنا رہا ہے تو اپنے رہائش کے مکان پر تو چاہے اس پر وہ 15-25 لاکھ روپے کا مکان بھی کیوں نہ ہو, 1 کروڑ روپے کی کوٹھی بھی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ اپنی رہائش کے لیے ہے اور خود رہ رہا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو شخص تجارت ہی کر رہا ہے, فلیٹ بناتا ہے اور بیچ دیتا ہے, فلیٹ بناتا ہے تو بیچ دیتا ہے, تو یقیناً اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اور اس کا حساب وہی ہوگا کہ جس دن اس نے کام شروع کیا اپنا, اس دن دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اتنی رقم تھی جس میں 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے یا 52.5 تولے چاندی. اگر اتنی رقم تھی تو گویا آج اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب اس روپے سے اس نے بجائے اس کے کہ چھوٹی موٹی چیزیں خریدتا, فریج خریدتا, الماریاں خریدتا یا کرسیاں خرید کے بیچتا, اس نے مکان بنوا دیا, مکان بنا کے اس کو بیچ دیا, اس سے منافع ہوا دوسرا بنا دیا, اس کو بیچ دیا, تیسرا بنا دیا, بیچ دیا. اب سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ بیچتے خریدتے اب اس کے پاس کتنی رقم ہے اس وقت آج موجود. تو جو رقم ہے یا جتنی مالیت کا تجارت ہے وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو اگر کسی کا کاروبار یہی ہے تو ضرور زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر. حافظ صاحب, ذرا سی بات اور اپنی آگے بڑھاتے ہیں. اگر کوئی کاشتکار ہے اور وہ فصل اپنی بیچتا ہے تو رقم پہ تو ہوگی زکوٰۃ واجب, تو جو اگر فصل ہے خالی اسے بیچتا نہیں ہے تو وہ بھی کیا اس میں شمار ہوگی؟ اس کا تو پھر حساب ہی الگ ہے. کاشت کا حساب وہ عشر کہلاتا ہے, اس کا حساب الگ ہے, اس کی تفصیلات الگ ہیں, اس کو اس میں آپ شامل نہ کیجیے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط ہمارے پاس آیا ہے حامد صاحب کا, دلی سے ہی. یہ لکھتے ہیں کہ کیا لفافہ بند کر کے یا اسے کرنے کے لیے گوند والے حصے کو چاٹنا یا اسے زبان سے تھوک لگا کر بند کرنا لفافے کو, اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے بھائی, اب اس میں بھی آپ کی احتیاط کی بات ہے. کوشش تو یہ کیجئے کہ آپ مثلاً اگر آپ کو تھوک ہی لگانا ہے تو بجائے اس کے کہ لفافہ منہ تک لے جائیں, آپ ذرا سا انگلی پر اپنا لگا کے اور اس طرح سے اس کو لگا کے بند کر دیجیے, یہ بھی ممکن ہے. یا گوند رکھیے اپنے ساتھ, اب تو آج کل تو ٹیوب آ رہے ہیں گوند کے, وہ بھی کوئی, لیکن نہیں مل رہا ہے آپ کو گوند کا ٹیوب بھی نہیں مل رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے, تو ذرا سا لگا کے اور فوراً تھوک دیجیے, حلق تک نہ پہنچے اس کا اثر, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کھیل ہی کرنے لگے کہ زبان آگے بڑھا کے اور لفافہ ہی اس کو چپٹا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کی جو لیئی ہے یا گوند ہے وہ گوند تو پیٹ میں جائے گا ہی جائے گا. تو جب پیٹ میں جائے گا تو روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. تو یہ تو لگانے والے کے احتیاط پر منحصر ہے. جیسے مثلاً عورت کو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سالن پکا رہی ہے یا کوئی چیز پکا رہی ہے اور اس کو نمک یا میٹھا چکھنا ہے تو اس کو چکھنے کی اجازت ہے. بعض جگہ یہ ضرور ہے کہ اگر شوہر بد مزاج ہو, ذرا ذرا سی بات کے اوپر گرم ہو جاتا ہو کہ آج تم نے نمک تیز کیوں کر دیا, آج تم نے میٹھا تیز کیوں کر دیا, تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ سالن پکا رہی ہے تو ذرا سا چکھ کے دیکھ لے اور فوراً تھوک دے تاکہ سالن کا صحیح مزہ رہ جائے, ترکاری کا صحیح مزہ رہ جائے. تو اس کو اجازت ہے. تو ہے یہ اسی شرط کے ساتھ کہ رکھے منہ پر اور فوراً تھوک دے. جیسے اس کو معلوم ہوا کہ نمک ٹھیک ہے, بس اب اس کو نگلنا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, تو فوراً تھوک دے اور کلی کر لے. اس کی نیت صحیح ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پابندیاں ہیں, قانون کی طرف سے پابندیاں, ان کا وہ پالن کر رہی ہے, ان کے وہ حفاظت کر رہی ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے جائے. یہی حال یہاں بھی ہوگا کہ اگر آپ کو لفافہ چپکانا ہی ہے تو بھئی اتنا تھوک ذرا سا لگائیے کہ جو اس کا مزہ زبان پہ نہ پہنچے, حلق تک نہ پہنچے, اور فوراً تھوک دیجیے, بس ختم بات, آپ کا لفافہ چپک گیا. اور اگر بہت زیادہ اس کو آپ ملتے رہیں گے تو اس کا مزہ حلق تک پہنچے گئی تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور فیضیاب ہو رہے ہوں گے
اور اگر اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں ای میل کیجیے یا خط لکھیے، لیکن جہاں سے بھی آپ ہمیں خط لکھیں یا ای میل کریں اپنا پتہ آپ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ تو ہمارا پتہ آپ نوٹ فرما لیجیے۔ دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع اس سیشن میں ہے خدا کا تصور اسلام اور ہندو مت میں۔ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء 17 نمبر کی سورت 110 نمبر کی آیت میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ کہہ دو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، سارے اچھے نام اس کے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنے رب کا نام، جو بھی اچھے اچھے نام ہیں، ان سب اچھے نام سے ہم پکار سکتے ہیں، چاہے رحمان کر کے پکارو، چاہے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے غفار کہہ کے پکارو، سارے اچھے نام اس کے ہیں۔ اور اسی کو دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، جو اسلام کے پیروکار نہیں ہیں، اسلام میں یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ اسی بات کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو الگ الگ نام سے پکاریں تو کیا پانی الگ الگ چیز ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پانی کو اگر ہم الگ الگ نام سے پکاریں گے تو پانی الگ الگ نہیں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے گاڈ یا خدا یا ایشور کو اس کے الگ الگ نام سے اگر پکاریں گے تو وہ ایشور الگ الگ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات
کچھ حد تک بہت درست ہے، اور یہی بات جو آیت میں ہے کہ اللہ کے پکارو یا رحمان کے پکارو، کچھ بھی نام جو اچھے ہیں اس نام سے پکارو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پانی کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، چاہے پانی بولیں، تنی بولیں، ویلم بولیں، واٹر بولیں، ماں بولیں، پانی بولیں، تو وہ پانی الگ الگ چیز نہ ہو کر پانی ہی رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کو ہم الگ الگ نام سے اگر پکاریں گے تو وہ کوئی الگ الگ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اجازت ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کہیں، بھگوان کہیں، ایشور کہیں، جیزس کہیں، گاڈ کہیں، گنیش کہیں، شنکر کہیں، رام کہیں، کچھ بھی کہیں، تو وہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دلیل کے طور پر بات نکلتی ہے کہ اگر ہم الگ الگ خداؤں کی پرستش پوجا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم اس مثال کو صحیح طور سے اینالائز کریں، غور کریں، تو اس کے اندر بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم پانی کو الگ الگ نام سے اگر پکارتے تو پانی الگ الگ نہیں ہوتا، لیکن اگر پانی کو ہم الگ الگ چیزوں کے نام سے پکارنا شروع کریں تو یقیناً یہ برداشت کے لائق نہیں ہوگا۔ ہم پانی کو ویلم بولیں، تنی بولیں، جل بولیں، واٹر بولیں، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن پانی کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واٹر ہے، جل ہے، اور تیل بھی ہے، دودھ بھی ہے، پیشاب بھی ہے، کرسی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کوئی بھی اس چیز کا گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اس کی اجازت دے۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کو ہم اس کے الگ الگ نام سے پکار سکتے ہیں، گاڈ بول سکتے ہیں، ایشور بول سکتے ہیں، پرمیشور بول سکتے ہیں، اللہ بول سکتے ہیں، رحمان بول سکتے ہیں، اس کے جو خوبی کے لائق نام ہیں اس ناموں سے ہم پکار سکتے ہیں، لیکن اس اللہ کو اللہ کے علاوہ دوسرے چیزوں کے نام سے اگر پکارنا شروع کر دیں گے تو یہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے پانی کو ہم پتھر اور تیل نہیں بول سکتے، اسی طریقے سے ہم اللہ کو انسان اور جانور نہیں بول سکتے۔ یہ بات کہ پانی کے تعلق سے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا، کوئی پانی کو دودھ اور تیل نہیں بولتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یقیناً اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ پانی کیا ہے، دودھ کیا ہے، تیل کیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہم خدا کے تعلق سے ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور اکثر حضرات دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ خدا کو انسان بھی بول دیتے ہیں، جانور بھی بول دیتے ہیں، پتھر بھی بول دیتے ہیں، پیڑ بھی بول دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم چیزوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس لیے ہم اس میں دھوکہ نہیں کھاتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کو بھی پہچان جائیں اور اچھی طریقے سے جان لیں تو ہم اس کو بھی پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اور اس کو پہچاننے کے لیے اسلام نے بہت ہی اچھا اس کا تعارف دیا ہے، ڈیفینیشن دیا ہے، جو ہے سورۃ الاخلاص کے اندر۔ یہ 112 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رہا ڈیفینیشن جس کے ذریعے سے ہم اس رب کو، اس مالک کو پہچان سکتے ہیں، اور اگر ہم اچھی طریقے سے پہچان جائیں تو یقیناً ہم اس میں دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ جس طریقے سے ہم پانی کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، تیل کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں تو ہم دھوکہ نہیں کھاتے، اسی طریقے سے اللہ کو بھی اسی طریقے سے پہچان جائیں، اپنے رب کو بھی اسی طریقے سے پہچان جائیں تو اس کو پہچاننے میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہم ہرگز اس کو پتھر نہیں کہیں گے، ہم ہرگز اس کو جانور نہیں کہیں گے، ہم ہرگز اس کو انسان نہیں کہیں گے، ہم ہرگز اس کو پیڑ پودا، سورج اور چاند نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ چوتھا کنڈیشن اگر ہم صرف اسی ایک کنڈیشن کو لے لیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، یونیک ہے، اپنے آپ میں تنے تنہا ہے، تو آخر دوسری کوئی ایسی مثال کیسے مل سکتی ہے کہ ہم اس کو وہ پتھر جیسا ہے یا سورج جیسا ہے یا چاند جیسا ہے یا انسان جیسا ہے؟ اس کی جب کوئی مثال ہی نہیں تو یقیناً یہ ان جیسا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت آیت سورۃ الشورى 42 نمبر کی سورت 11 نمبر کی آیت میں یہی بات واپس سے اچھے انداز میں پیش کی گئی ہے
لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسا کسی بھی چیز میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہرگز نہیں قابل قبول ہے کہ اللہ انسان کی شکل میں آتا ہے، خدا جو ہے انسان کی شکل میں آتا ہے، یہ ہرگز قابل قبول بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم خدا کہتے ہیں تو خدا کہنے کے بعد میں ہم ایک حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خدا وہ ہے جو سب سے طاقتور ہے۔ خدا وہ ہے جو کبھی مرتا نہیں۔ خدا وہ ہے جس کی کوئی شروعات نہیں۔ یہ ساری خوبی کے ساتھ میں خدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم انسان کہتے ہیں، منشیہ کہتے ہیں، تو منشیہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں تو اس کے ساتھ میں یہ بات لگی ہوئی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی پیدا ہوا ہے، یہ کبھی نہ کبھی مرے گا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص، یہ انسان خدا بھی ہے، تو یہ قابل قبول بات نہیں ہو سکتی، ایکسپٹ کرنے کے لائق بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی کوئی شروعات نہیں ہے اور انسان اس کی شروعات ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس کی کوئی شروعات نہیں اور شروعات بھی ہے، یہ قابل قبول اور ایکسپٹیبل بات نہیں ہو سکتی۔ خدا اسی وقت اسی طریقے سے خدا، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن انسان اس کا اینڈ ہے، اس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ تو ایک شخص جس کا اینڈ ہے، جس کا خاتمہ ہے، اور جس کا خاتمہ نہیں ہے، ایک ساتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات کیسے قابل قبول ہو؟ تو جو خوبیاں خدا کی تنہ تنہ اسی کے لائق ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو وہ شخص کس طریقے سے خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ماننا کہ خدا انسان کی شکل میں آتا ہے ہرگز قابل قبول بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے مکمل طریقے سے انسان بن گیا، اب اس کے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ خدا اپنی خدائی صفت چھوڑ کر کے وہ مکمل طریقے سے انسان ہو جاتا ہے، تو اب کون سی گنجائش بچتی ہے کہ اس کو ہم خدا کے طور پر پوجیں؟ جب وہ مکمل طریقے سے انسان ہے تو ہم اس کو پوجیں کیوں؟ ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے، وہ خوب اچھی طریقے سے میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، اس کے پاس لوگ ٹیوشن لیتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ میتھمیٹکس کا پروفیسر ایک ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوتا ہے اور اس کی جو یادداشت ہے وہ پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بھی شخص اس میتھمیٹکس کے پروفیسر سے میتھمیٹکس سیکھنے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو خوبی تھی اس کے پاس میں اب وہ نہیں ہے، جس وجہ سے لوگ اس کے پاس میں ٹیوشن لیتے تھے، اب وہ خوبی نہیں ہے۔ جب وہ خوبی نہیں ہے تو اب اس کے پاس میں کوئی ٹیوشن لینے نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ خدا انسان بن جائے تو ہرگز اب وہ خدائی خوبیاں ہے ہی نہیں، تو اس کی عبادت کیوں کی جائے اس کی عبادت؟ تو یہ بھی درست نہیں کہ اللہ یا خدا وہ انسان بن کر کے آتا ہے۔ اللہ ہرگز اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انسان بن کر کے آئے۔ وہ اللہ ہو کر یقیناً، اللہ ہوتے ہوئے وہ یقیناً بخوبی سب کے بارے میں جانتا ہے۔ یہی وہ بات جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، اسی وجہ سے لوگ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ خدا کو، مالک کو، اللہ کو انسانی شکل اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا اتنا پاک ہے، اتنا ہولی ہے، اتنا بزرگ ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کو نہیں پتا چلتا کہ انسان کے ساتھ میں کیا دو چار ہوتے ہیں، کیا پریشانی ہوتی، کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا غم ہے، کیا سکھ ہے، اس کو یہ پتا نہیں چلتا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ ہولی ہے، وہ ایک دم پاک ہے، وہ بزرگ ہے۔ حالانکہ یہ بات کچھ جمتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک جگہ پر اگر وہ پاک ہے، بزرگ ہے، ہولی ہے، تو اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا؟ خدا ہے، اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کچھ حضرات ایسا تک لگاتے ہیں
کہ خدا اتنا ہولی ہے، اتنا پاک ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کے دکھ کیا ہے، اس کا انسان کے سکھ کیا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو کیسے لگتا ہے، تو اس لیے وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ خدا ہونے کے باوجود، بزرگ ہونے کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود، ہولی ہونے کے باوجود وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ کیسے یہ نہیں جانے گا جس کو اس نے خود پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انجینئر اگر وی سی آر بناتا ہے تب اس انجینئر کو وی سی آر کے فنکشنز کو جاننے کے لیے وی سی آر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انجینئر وی سی آر کے لیے کیٹلاگ بنائے گا اور اس کیٹلاگ کے اندر ساری تفصیل لکھے گا کہ اس طریقے سے اس کا فنکشن ہوگا۔ اس کو خود وی سی آر بننے کی ضرورت نہیں کہ یہ جانے کہ اس کا فنکشن، اس کے ساتھ میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اگر یہ اس کو یہ بٹن دبائیں گے تو کیا ہوگا، وہ بٹن دبائیں گے تو کیا ہوگا۔ اس کو خود وی سی آر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ کیٹلاگ بنائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کو ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کیا ہے وہ سب بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر چوٹیوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو چوٹی بننے کی ضرورت نہیں، ہاتھیوں میں کیا تکلیف ہوگی اس کو ہاتھی بننے کی ضرورت نہیں، شیر میں کیا تکلیف ہے اس کو شیر بننے کی ضرورت نہیں، چلچٹا میں کیا تکلیف ہوگی اس کو چلچٹا بننے کی ضرورت۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے وہ سب چیز اس کو بننا ہوگا۔ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات، ماننے والی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہم ہرگز یہ تصور نہیں کرتے کہ اللہ کسی بھی جیسا ہو۔ یہ ایک پیور فارم میں اسلام کے اندر ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم اس کے جیسا کسی چیز کو نہیں سمجھے۔ اور یہ پیغام، جیسے ہم یہ جانتے ہیں، یہ پیغام ہر زمانے میں نبیوں نے، رسولوں نے، رشیوں نے لوگوں تک پہنچایا کہ ہمارا مالک، ہمارا ایشور، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کا کوئی شکل نہیں، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کا کوئی روپ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہندو کی مذہبی کتابوں کو دیکھیں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر خدا کا تصور سمجھنے کے لیے اس کی مذہبی کتابوں میں دیکھیں کہ اس کی مذہبی کتابوں میں خدا کے تصور کے تعلق سے بات کیا ہے۔ حالانکہ جو ہم جانتے ہیں کہ ماننے والے ہندو مذہب کے ماننے والے، ان میں کچھ لوگ ایک خدا کے بھی قائل ہیں، کچھ لوگ 3 خدا کے بھی قائل ہیں، کچھ لوگ کروڑوں خدا کے قائل ہیں۔ لیکن اگر پڑھے لکھے ہندو سے پوچھیں تو وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ خدا ایک ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی مذہبی کتابوں میں دیکھیں تو اس کی مذہبی کتابوں میں ہمیں ایکشورواد کا کانسیپٹ، تصور ملتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک مقدس کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ وید شاستر ہے، لیکن وید شاستر میں میں اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں اس کتاب کا ذکر کرتا ہوں جو آج کل بہت عام ہے اور بہت چرچت ہے، اور وہ کتاب بھگوت گیتا ہے۔ بھگوت گیتا کے اندر 7 نمبر کے ادھیائے اور 20 نمبر کے شلوک میں ہے کہ جو لوگ، جن کی بدھی مٹیریلسٹک ڈیزائرز، دنیاوی شان و شوکت سے چرا لی گئی ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے ہی طور سے رولز اور ریگولیشنز بناتے ہیں پوجا کرنے کے۔ کیا کہا؟ کہ جن کی بدھی چرا لی گئی ہے، مت ماری ہے دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے، وہ لوگ جو ہیں جھوٹے خدا کے، ڈیمی گاڈز کے مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ اپنے طور سے رولز اور ریگولیشنز بناتے ہیں پوجنے کے لیے۔ اپنشد بھی ہندوؤں کے نزدیک مقدس کتاب ہے۔ چھاندوگیہ اپنشد سیکشن 6 چیپٹر 2 اور 1 نمبر کے شلوک میں ہے ایکم ایودیتیم، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ایشور ہے، دوسرا نہیں ہے، وداؤٹ اے سیکنڈ۔ اسی طریقے سے فتا فتارا اپنشد چیپٹر 6 نمبر کے چیپٹر اور 9 نمبر کے شلوک میں ہے نہ کفیہ کفچ جنتا نہ کدیپا، کہ وہ خدا، وہ ایشور جس کے کوئی
پیدا کرنے والا نہیں، جس کو کوئی ماں باپ نہیں اور جس کا کوئی پالنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے فتہ فتارا اپنشد 4 نمبر